قط کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد اس کے احکام اور لوازمات بیان کرنے کے بعد اب مصنف شروع کرنے لگا ہے زن کی بحث۔ علیکم السلام۔ کیونکہ قط کے بعد دوسرے درجے میں زن آتا ہے، تو قط کے متعلق جو بھی نکات تھے، احکام، لوازمات، ساری چیزیں بیان ہو چکی۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد اب حق بنتا ہے دوسرے مرحلے میں وہ منتقل ہو جائے۔ تو بحث کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ زن کی بحث، اور اس کا نام اس نے کیا دیا ہے؟ مباحث الامارات۔ امارات یعنی وہ ادلہ شرعیہ جو اپنے اس متعلقہ حکم کے بارے میں مکلف کو زن کا فائدہ دیتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے دلیل، اس نے آ کے حکم شرعی بیان کرنا ہے، اور جس حکم شرعی کو بیان کرنا ہوتا ہے اس حکم شرعی پر اس شرعی دلیل کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ جب ظنی دلالت ہوتی ہے تو مکلف کو اس دلیل سے اس حکم کے ثابت ہونے کا ظن حاصل ہوتا ہے۔ مکلف کے حق میں یہ حکم ثابت ہے یا ثابت نہیں، ثابت ہونے کا اسے ظن ہوتا ہے۔ تو اب چاہے اس کو ظن کی بحث کا نام دے لو یا امارات کی بحث کا نام دے لو، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، بحث کا پہلا نقطہ توجہ فرمائیے۔ قط کی دو قسمیں ہیں، قط تفصیلی، قط اجمالی۔ قط تفصیلی علت تامہ ہے، کس کے لیے؟ حجیت کے لیے۔ حجیت اس کے لوازمات میں سے ہے، تو حجیت کے لیے کیا ہے؟ وہ علت تامہ۔ قط اجمالی حجیت کے لیے مقتضی ہے، یعنی علت ناقصہ۔ طے ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ زن میں۔ مقتضی اور علت تامہ دونوں درجے تم نے کس کو دے دیے ہیں؟ اب آ جاؤ زن کے بارے میں۔ یہ زن حجیت کے بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ مقتضی ہے حجیت کا، علت تامہ ہے حجیت کی، کہتے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ زن حجیت کی نہ علت تامہ ہے، نہ زن کے اندر تقاضا ہے حجیت کا، تقاضا تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک۔ تو پھر ہے کیا؟ کہتے ہیں امکان ذاتی ہے، ذاتی طور پہ ممکن ہے کہ اس کے لیے حجیت ثابت کی جائے، یعنی حجت کو ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن نہ یہ اس کے ثابت ہونے کا تقاضا رکھتا ہے، نہ اس کے ثبوت کی یہ علت تامہ ہے۔ فقط کوئی دلیل آئے، کوئی جائل آئے جو آ کے زن کے لیے حجت کو ثابت کرے، تو اس حجت کا اس کے لیے ثابت ہو جانا عقلاً ممکن ہے۔ بس عقل اس کو ممکن سمجھتی ہے کہ اگر کوئی آ کے اس کو حجت فراہم کر دیتا ہے، اس کے حق میں آ کے حجت کو اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا ہے کہ تو بھی حجت ہو جا، ٹھیک، تو پھر اس کے جائل کے حجت اس کو عطا کر دینے سے عقل ممکن سمجھتی ہے کہ بھئی اس کو حجت مل سکتی ہے، حجت سے متصف ہو سکتا ہے، یعنی حجت سے متصف ہونے کو عقل ممکن سمجھتی ہے۔ امکان سے زیادہ اس کے اندر کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ واضح ہو گئی ہے بات یا نہیں ہو گئی؟ تو قبلہ یہ جو معتبر ہوگی وہ حکم شرعی معتبر ہو جائے گا یا یہ زن؟ توجہ فرمائیے، شارع کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے، یہ میں سمجھ گیا ہوں، ان کے سوال سے مجھے پتہ چل گیا کہ کون سی بات مس ہو گئی ہے تقریر کے اندر۔ گراؤنڈ نہیں دیا ہے ہم نے، اور میں نے گراؤنڈ اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ گراؤنڈ پہلے بیان 2-3 بار ریپیٹ ہو چکا ہے۔
تو بات کی مطابقت حاصل نہیں ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو گراؤنڈ کو جو ہے پھر دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں۔ شارع کی طرف سے آتی ہے دلیل، شارع پردہ غیبت میں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے شارع نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ ادلہ ہیں جو شارع کی طرف سے صادر ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ہم کو شارع نے حکم دیا ہے یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، شارع کا حکم کہاں سے لیں گے ہم؟ ان ادلہ سے جو شارع سے صادر ہوئی ہیں۔ اچھا، جب ادلہ کی طرف آتے ہیں تو ان کے اندر ہم نے دو کیٹیگری بنا دی ہیں، کچھ حکم شرعی کو بیان کر رہی ہیں علی نحو القطع، کچھ بیان کر رہی ہیں علی نحو الظن۔ مکلف عمل کی طرف جب بڑھتا ہے، عمل کو انجام دینے کی طرف حرکت کرتا ہے، تو دلیل کی بنیاد پہ نہیں، اس قطع کی بنیاد پہ جو دلیل سے حاصل ہوتا ہے اس حکم کے بارے میں۔ توجہ ہے؟ دلیل کا کام فقط حکم بیان کر دینا ہے، دلیل کا کام مکلف کو آ کے عمل کی طرف تحریک دینا نہیں ہے، تحریک ہوگا وہ اپنے اس ذہنی کیفیات کی بنیاد پہ۔ تو یہ بھی تو پھر قطعی ہو جائے گا۔ رکے نا ابھی ذہن میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہے دلیل جس نے یہ حکم بیان کیا ہے، ایک ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والی کیفیت، ٹھیک؟ اس دلیل کو سامنے رکھنے کے بعد، ٹھیک، اس دلیل نے مکلف کو جو حکم بیان کیا ہے، تو اس حکم کو بیان کرتے وقت اس حکم کے بارے میں اس دلیل کی بدولت مکلف کے ذہن میں یا قطع آئے گا، یا ظن آئے گا، یا شک آئے گا۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اب سوال یہ ہے کہ مکلف نے اس حکم کی طرف، اس کے حکم کی امتثال کی طرف حرکت کرنی ہے، یہ جو حکم کے امتثال کی طرف اس نے حرکت کی ہے، یہ تحریک کہاں سے آئی ہے؟ اس تحریک کی موجب وہ دلیل بنی ہے؟ کہتا ہے نا، دلیل موجب نہیں بنی ہے۔ کیا چیز موجب بنی ہے؟ قطع۔ وہ جو قطع ہے نا، تین چیز ہو گئی نا، دلیل، وہ حکم جو دلیل نے بیان کیا ہے، اور ذہن کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت اس حکم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو حکم کے امتثال کی طرف، اس حکم کی موافقت کی طرف جس نے تحریک دی ہے، وہ تحریک دینے والا محرک کون ہے؟ یہ آپ کے ذہن کی کیفیت ہے یا وہ دلیل ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ بھئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلیل بما ہوا دلیل خود وہ محرک ہوتی تو وہ ظن کی صورت میں بھی ہے، شک کی صورت میں بھی ہے، دلیل تو تینوں مقامات پہ موجود ہے۔ ظن کے مورد میں دلیل نہیں ہوتی کیا؟ اگر دلیل ہی محرک بننا ہے تو پھر تمہاری ذہنی کیفیات جو ہیں ان کو کوئی دخل نہیں ہے، دلیل آئے گی وہ محرک بنے، چاہے آپ کے ذہن میں حکم کے بارے میں ظن ہو، شک ہو، یہ قطع ہو۔ دلیل بما ہوا دلیل امتثال کی محرک نہیں ہے۔ محرک کون بنتا ہے؟ ذہن کی کیفیت۔ اب آ جاؤ کیفیات میں، تو محرک بنتے ہیں وہ کیفیات، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اس کیفیت سے بحث کریں گے۔ پہلی کیفیت تھی قطع، اس کے بارے میں بحث کر چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ اس حکم کے بارے میں، جس حکم کے بارے میں یہ قطع نامی کیفیت پیدا ہو ہے، ٹھیک، یہ اس حکم کے لیے منجز ہوتا ہے، یہ اس حکم کے لیے کاشف ہوتا ہے، یہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اس کا منجز ہونا، حجت ہونا، یہ ساری چیزیں اس کی کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، ٹھیک۔ تو ہم نے وہاں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ قطع تفصیلی ہے تو یہ علت ہوگا اس حجیت کے لیے، اجمالی ہے تو یہ مقتضی ہوگا اس کی حجیت کے۔ اب دوسرا مرحلہ آ گیا ظن کا، ٹھیک ہے نا؟ اور دلیل کے بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ محرک نہیں ہوتی۔ محرک کیا ہوتا ہے؟ ذہنی کیفیت۔ اب اس دوسری ذہنی کیفیت میں آ جاؤ جس کا نام ظن ہے، یہ محرک بنتی ہے یا محرک نہیں بنتی؟ تو محرک بننے کے لیے پہلے بحث کرنی ہوگی، یہ حجت ہے تو محرک بنے گی، حجت نہیں ہے تو محرک نہیں بنے گی۔ متوجہ ہو گئے؟ اچھا، اب کس کی حجت کی بحث کر رہے ہیں؟ ذہنی کیفیات کی حجت کی بحث کر رہے ہیں۔ ذہنی کیفیت کہاں سے آئی ہے؟ دلیل سے آئی ہے۔ تو قطع کی حجت کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس دلیل کی حجت کی بحث کر رہے ہیں جو مفید قطع ہے۔
زن کی حجت سے بحث کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دلیل کی حجت سے بحث کر رہے ہیں جو مفید زن ہے، کیونکہ یہ کیفیات خود بخود ذہن میں نہیں آتی. تو زن کی حجت کی بحث یا اس دلیل کی حجت کے بحث جو موجب بنتی ہے ذہن میں زن کے پیدا ہونے کے، اس دلیل کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ امارات. تو اس نے کہا کہ بحث آپ یوں کہو کہ بھائی زن کی حجت کی بحث، یا یوں کہو کہ امارات کی حجت کی بحث آگے کی ہے. نہیں پہنچ سکے آپ لوگ. لیکن قبلہ جو کیفیت ہے، کیفیت تو اسی دلیل کی بنا پہ آئے گی نا. جی بالکل، دلیل موجب ہوتی ہے، دلیل کی وجہ سے ہی ذہن میں کیفیت آتی ہے جو بھی آتی ہے. تو پھر یہ کیفیت قطعی کیسے، حجت کیسے ہو جائے گی؟ کیا یعنی کہ جو ظنی، یعنی امارات سے جو ہماری کیفیت بنے گی ذہن میں، وہ کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ پہلے کیفیت معین کرو، کیا ہے؟ وہ ظنی ہے. زن ہے، ٹھیک ہے نا. اسی زن کے بارے میں بحث کریں گے نا کہ آیا یہ حجت ہے، یہ حجت نہیں ہے. ذہن کا یہ حجت نہیں ہے. یہ ظنی کیفیت جو ہے یہ حجت کے لیے، حجت جو کہ اثار لازمہ تھا قط کا، اسی کو اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس حجیت کے لیے یہ ظنی کیفیت نہ علت ہے نہ مقتضی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کو قائم کام ہم نے قرار کیوں دیا؟ کس کو؟ اس ہمارا کو جو ہے وہ قط کے. وہ تو دلیل آئے گی، تو جو دلیل آئے گی شارع کی طرف سے یا عقل کی طرف سے، اس دلیل کی بنیاد پہ ثابت کریں گے کیا حجیت. کس کے لیے؟ اس ظن کے لیے. جب ثابت کریں گے تو ثابت وہ چیز کی جاتی ہے جس کا ثابت ہونا پہلے ممکن ہو. اگر اس کا ثبوت ہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو ہم وہ زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں، تو آپ جو ہے آخری مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں. تدریج کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ کوئی چیز کسی کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ثابت کرنا آپ کے لیے تبھی معقول ہے جب پہلے عقل اس کے ثابت ہونے کو اس کے لیے ممکن سمجھتی ہو. اگر عقل ریجیکٹ کر دے کہ بھئی جو چیز آپ ثابت کرنے چلے ہو اس کا ثابت ہونا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، پھر اس کے ثابت ہونے کی بحث کا مرحلہ ہی نہیں آئے گا. تو ہم نے پہلے امکان ثابت کرنا ہے کہ حجیت اس کے لیے ثابت کی جائے ممکن ہے. عقل ممکن سمجھتی ہے حجیت کے ثبوت کو، جو ممکن نہیں سمجھتی. اگر اس کے ثبوت کو عقل ممکن سمجھتی ہے تو پھر لے آؤ دلیل جناب. امکان کے بعد لے آؤ دلیل، جس دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہو جائے کہ واقعاً بالفعل اس کے اندر حجیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو اگلے مراحل جو ہیں آ رہے ہیں، تو میں ایک ایک پوائنٹ لے کے چل رہا ہوں. جی کچھ سکیچ ذہن میں آئی ہے بحث کی یا نہیں آئی؟ اچھا، تو قط تفصیلی علت تامہ ہوتا ہے، قط اجمالی مقتضی ہوتا ہے. قط کے دونوں قسم بیان ہونے کے بعد اب دو قسمیں الگ نہیں، ان کو ہم قط کا انعام دیں گے. قط کے بعد درجہ ہے کس کا؟ ظن کا. تو ظن کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ ظن جو ہے یہ اس حجیت کے لیے علت ہے یا مقتضی ہے؟ مصنف کہتا ہے نہ علت ہے نہ یہ مقتضی ہے. کیا ہے؟ کہتا بھی عقلی طور پہ فقط حجیت کا ثبوت اس کے لیے ممکن ہے. عقل ممکن سمجھتی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی امتناع یا محالیت کا اشارہ نہیں ہے، میری طرف سے سنگل کلیئر ہے. اب جاؤ اس دلیل کے پاس جو دلیل اس کے لیے ثابت کر دے حجیت، تو آپ اس دلیل کے پاس چلیں. تو پہلا اس دلیل کے دروازے پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں سے پرمیشن لینی ہے کہ عقل حجیت کے ثبوت کو ممکن سمجھتی ہے یا ممکن نہیں سمجھتی. تو اس مرحلے میں مصنف نے کہا ہے کہ فقط امکان پایا جاتا ہے، امکان ثابت ہے کہ ظن حجیت سے متصف ہو جائے. اس کے متصف ہونے کو عقل ممکن سمجھتی ہے، ممتنع نہیں سمجھتی. تو اب جو چیز ممکن ہو ضروری نہیں ہے وقوع بھی رکھتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وقوع کے لیے پھر ہمیں الگ سے دلیل لانی پڑے گی. ابھی صرف ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ امکان.
تو امکان کے مرحلے میں بحث کرنا ضروری تھا. اگر آپ وہاں دلیل کی طرف چلے جاتے ہیں جو دلیل حجیت کے وجود فعلی کو ثابت کر رہی ہے، تو وجود فعلی کے ثابت کرنے والی دلیل کے مرحلے میں بحث منتقل ہونا تب آپ کے لیے مقبول ہے جب پہلے عقل حجیت کے ثبوت کو حجیت سے متصف ہونے کو ممکن سمجھے. اگر عقل یہیں ریجیکٹ کر دے بھائی ممتنع ہے، متصف نہیں ہو سکتی ہے، تو اب اس دلیل میں آپ کیسے منتقل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اچھا، اتنی بات واضح ہو گئی. اب آؤ، ایک مرحلہ ہے تکلیف کے ثبوت کا، دوسرا مرحلہ ہے تکلیف کے سکوت کا. اشارہ سمجھ گئے ہو؟ ثبوت کے مرحلے سے مراد یہ ہے کہ مکلف کا ذمہ مشغول ہو گیا ہے کسی حکم شرعی سے، یہ شرعی ذمہ داری مکلف کی گردن پہ عائد ہو چکی ہے. ٹھیک، اسے کہتے ہیں ثبوت کا مرحلہ. اور جب کوئی حکم شرعی مکلف کی گردن پہ آ جائے، عائد ہو جائے وہ تکلیف، تو عائد ہونے کے بعد اس تکلیف کو مکلف نے امتثال دینا ہے، اس کو انجام دینا ہے. جو امتثال اور اتیان کا مرحلہ ہے، اس امتثال اور اتیان کے مرحلے کو کہتے ہیں سکوت تکلیف. کہ جب امتثال دے دے گا تو امتثال کے بعد تکلیف اس کی گردن سے ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ مصنف کہتا ہے کہ ظن حجت کے لیے ظن حجت کا مقتضی نہیں ہے، نہ علی نحو العلت مقتضی ہے، نہ علی نحو الاقتضاء مقتضی ہے. میرے خیال تعبیر واضح ہے. ظن حجت کا مقتضی نہیں ہے، نہ علی نحو العلت، نہ علی نحو الاقتضاء. ثبوت کے مرحلے میں بھی، سکوت کے مقام پہ بھی. یعنی حکم کے ثبوت کے مرحلے میں آپ بیٹھے ہیں تو ثبوت کے مرحلے میں تکلیف کے ثابت ہونے کا آپ کو ظن ہے، تو اس مقام پر بھی یہ ظن حجت کے لیے علت اور مقتضی نہیں ہے. پھر ثابت ہونے کے بعد آپ سکوت کے مرحلے میں آ جاؤ تو سکوت کا آپ کو ظن ہے. سکوت کا ظن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ کو ظن حاصل ہو گیا کہ میری تکلیف ادا ہو گئی ہے. کہتے تکلیف کے ادا ہو جانے کا جو ظن ہے وہ ظن بھی حجت کا تقاضا نہیں کرتا، نہ علی نحو الاقتضاء نہ علی نحو العلت. ٹھیک ہے؟ دلیل آئے جو آ کے اس ظن کی حجیت کو پروف کرے، تو حجیت کو جب وہ پروف کرے گی تو پھر دلیل سے پوچھیں گے تو نے اس ظن کی حجیت کو پروف کیا ہے ثبوت سکوت دونوں مقام پر یا کسی ایک مقام پر؟ اگر وہ ثبوت کے مقام پر اس کی حجیت کو حجیت کو پروف کرتی ہے دلیل آ کے، تو پھر ہم ظن کے ذریعے ثابت ہونے والی دلیل کو تکلیف مانیں گے. وہ تکلیف جو ہے مکلف کی گردن پہ عائد ہو جائے گی اگر دلیل آ کے اس ظن کی حجیت کو ثابت کر دیتی ہے. وہاں سکوت کے مرحلے میں بھی اس کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے تو وہ تکلیف جس کے ساکت ہونے کا ظن ہے اس تکلیف کو ساکت سمجھا جائے گا. اور اگر یہ دلیل نہیں آتی جو حجیت کو پروف کرتی ہے آگے، تو پھر ظن کے ذریعے ثابت ہونے والی دلیل کو ہم اپنے اوپر عائد نہیں مانیں گے. اور سکوت کے مرحلے میں جو تکلیف ساکت ہو رہی ہے اور اس کے سکوت کا آپ کو ظن ہے تو ہم اس کو ساکت نہیں مانیں گے. ثابت ہونے والی دلیل کو ثابت مانیں گے، ساکت ہونے والی کو ساکت مانیں گے. کب؟ اگر اس ثبوت اور سکوت سے تعلق پانے والے ظن کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن ہم ابھی اس ظن کی حجیت کے ثبوت کے مرحلے میں نہیں بیٹھے ہیں. ہم کس مرحلے میں بیٹھے ہیں؟ ہم ابھی اس حجیت کے ساتھ اتصاف کے امکان کے مرحلے میں بیٹھے ہیں کہ آیا ظن متصف ہو جائے حجیت سے، عقل اس کو ممکن سمجھتی ہے یا ممکن نہیں سمجھتی. مصنف کہتا ہے ممکن سمجھتی ہے. مباحث الامارات تمہید فیاقع المقال فی ما ہوا المہم. بحث واقع ہوگی فی ما اس نقطے میں یا اس موضوع میں جو کہ اہم موضوع ہے، من عقد ھذا المقصد اس مقصد کو یہاں تحریر کرنے سے.
اور وہ کیا مہم ہے بھائی؟ مہم نقطہ کیا ہے؟ واہ ہوا بیان ما قیلا باعتبارہ من الامارات، ما جو ہے بیان مبہم ہے، من الامارات اس کا بیان ہے، ان امارات کو بیان کرنا مہم نقطہ ہے۔ کن امارات کو بیان کرنا؟ قیلا باعتبارہ، میں نے من اعتبار کو اٹھا کے ما کی جگہ پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ ما جو ہے مبہم ہے، من امارات اس کا بیان ہے، تو بیان کو اٹھا کے آپ مبین کی جگہ پہ رکھ دو، مطلب سیم ہوتا ہے۔ تو یوں بنے گا واہ ہوا بیان الامارات قیلا باعتبارہ، ان امارات کو بیان کرنا کہا گیا ہے کہ وہ حجت ہے، او صح ان یقال، یا جن کو حجت کہنا صحیح ہے۔ ان دونوں تعبیروں میں کیا فرق ہے؟ صح ان یقال اور قیل باعتبارہ۔ قیل باعتبارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ امارات بیان کرنے لگے ہیں جن کی حجت کا کہا گیا ہے کہ یہ حجت ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ قطع نظر اس کے مصنف خود ان کی حجت کا قائل ہے یا قائل نہیں ہے، ان کی حجت کا قول آ گیا ہے تو ان کو ہم یہاں بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور صح ان یقال اس کا اشارہ پھر مصنف کا مبنی کی طرف، یعنی جن کو حجت کہنا میرے نزدیک صحیح ہے وہ بیان کریں۔ تو جو تعبیر لے آئے، پہلی تعبیر عام ہے دوسری سے۔ وقبل الخوض فی ذالک، امارات جو کہا گیا ہے کہ یہ حجت ہیں یا جن کو حجت کہنا صحیح ہے، ان امارات کو بیان کرنے سے پہلے، ٹھیک، ذالک یعنی امارات کے بیان سے پہلے، قبل الخوض فی ذالک یعنی فی بیان الامارات، امارات کے بیان میں غور و فکر جاری کرنے سے پہلے، ینبغی تقدیم امور، ذالک کا اشارہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو؟ کچھ امور کو بیان کرنا مناسب ہوگا امارت کو بیان کرنے سے پہلے۔ احدھا، پہلا امر، انہ لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس بات میں، ان الامارات غیر العلمیت، امارت کے ساتھ اس نے غیر علمیہ کی قید توضیح ہی لگائی ہے، ورنہ اصطلاح میں امارت کہتے ہی اسی دلیل کو ہیں جو غیر علمی سے مراد غیر قطعی، علم بمعنی قطعی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ یہ امارت جو ہے لیست کالقطع، قطع کی مانند نہیں ہے، کس بات میں؟ فی، اس بات میں، متوجہ ہو گئے جی؟ یہ جو تشبیہ دے رہا ہے نا، تشبیہ کا آگے آپ نے جو ہے وہ مشبہ بہی دیکھنا ہے، کس بات میں اس کے مشابہ نہیں ہے؟ فی، اس بات میں مشابہ نہیں ہے۔ کون الحجیت من لوازمہا و مقتضیاتہا، حجیت اس ظن کے یا ان امارات کے لوازمات میں سے ہو، اس کے مقتضیات میں سے ہو، اس بات میں امارات ظن کے مشابہ نہیں ہے۔ بنحو العلیت، بنحو العلیت اس کے مقتضیات میں سے ہو، بل مطلقاً، بلکہ مطلقاً اس کے مقتضیات میں سے نہیں ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ بنحو العلیت سے مراد وہ علت تامہ کی طرف اشارہ ہے، مطلقاً بول کے اس نے پھر اقتضاء والی شے کو بھی شامل کر لیا ہے۔ مطلقاً یعنی نہ وہ اس کے مقتضیات میں سے ہے علی نحو العلت، نہ اس کے مقتضیات میں سے ہے علی نحو الاقتضاء، مطلقاً حجیت اس کے مقتضیات میں سے نہیں ہے۔ ایک بات، لا ریب فی، جس بات میں شک نہیں ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، وَأَنَّ ثُبُوتَہا، توجہ، حجیت ظن کے لوازمات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب حجیت ظن کے لوازمات میں سے نہیں ہے، جو چیز لوازمات میں سے ہو وہ ہوتی ہے جال بسیط کے ذریعے اس کا وجود حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم نے کہا ہے کہ اس کے لوازمات میں سے نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی جال بسیط کے ذریعے اس کو حجیت حاصل نہیں ہوتی۔ چلو جال بسیط کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، جال تالیفی کے ذریعے تو حاصل ہو سکتی ہے، سمجھ گئے ہو اشارہ بات کا یا نہیں سمجھے ہو جی؟
कहते हैं वह अन्ना सबूतहा, उस हुज्जत का सबूत लहा इन अमारात के लिए मुहताजन इला जालन तालिफियन, तालिफी मैंने लगा दिया है। उम्मीद है पहुंच गए होंगे जी। जाल तालीफी का मोहताज है, हुज्जियत को साबित करना अमारात के लिए किसका मोहताज है? जाल तालीफी का मोहताज है। तो जाल तालीफी के जरिए आप हुज्जियत को साबित करेंगे, और जो चीज जाल तालीफी के जरिए साबित की जाए, ठीक, उसका सल्ब करना जायज होता है। अमारत मौजूद रहे और हुज्जियत उससे सलब हो जाए, हो सकता है, कात में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां जाल बसीत है। जाल बसीत में आप उन दोनों के दरमियान जुदाई नहीं डाल सकते। जाएंगे तो दोनों एक साथ, आएंगे तो दोनों एक साथ। जाल तालीफी में जुदाई डाल सकते हैं। इला जालिन तालीफियन, जाल तालीफी की एहतियाज है। अच्छा, औ सबूत मुकद्दमातिन, या सबूत का तर्जुमा वजूद से कर लाऊं, ऐसे मुकद्दमात के वजूद का मोहताज है। मुकद्दमात से मुराद दलील है, यानी ऐसी दलील का मोहताज है। क्या चीज? हुज्जियत का सबूत। यानी आप अमारत के लिए हुज्जत को साबित करना चाहते हैं, तो ये हुज्जियत का सबूत अमारत के लिए मोहताज है एक ऐसी दलील का, जो दलील मूजिब बने किस बात की? कि ये अमारत अपने लिए हुज्जत का अकली तौर पे तकाजा करने लगे। कोई दावा नहीं किया आप लोगों ने यार। हुज्जत का सबूत मोहताज है एक ऐसी दलील का, जो दलील मुझे बने। किस बात की मुझे बने? वो दलील आने के बाद वो दलील मुझे बनेगी किस बात की? कि ये अमारत अकली तौर पे अपने लिए अब तकाजा करने लगेगी कि मेरे लिए हुज्जत होनी चाहिए। ठीक है ना? वो दलील आएगी तो इसके अंदर हुज्जत की प्यास पैदा कर देगी। तो ये आप डिमांड करेगी पानी की, हुज्जत की। ठीक है ना? तो प्यास जो है डिमांड है किसकी? पानी की डिमांड है। तो इसके अंदर तकाजा जो है ये प्यास है, वो इसके अंदर आगे दलील क्या करेगी? इसके अंदर तकाजा यानी प्यास को पैदा करेगी। ठीक है ना? तो उस प्यास की बिना पे जब प्यास है तो फिर वहां हम अकली तौर पर इसके लिए क्या फराहम करेंगे? हुज्जत यानी पानी का गिलास। मेरे ख्याल में तमसील बिल्कुल मिसाल फिट आ गई है। आओ, इस हुज्जत का सबूत मोहताज है सबूत मुकद्दमात के वजूद का, वतरू ए हालात, ऐसे हालात के तारी होने का, यानी मुकल्लफ के ऊपर ऐसे हालात तारी हो जाए। हालात जो तारी होंगे तो किस पर होंगे भाई? शरई हुक्म पे तारी होंगे ना, मुकल्लफ पे तारी होंगे। मुकल्लफ पर ऐसे हालात तारी हो जाएं, ठीक है? वो हालात जो तारी हो गए हैं, ये तरूए हालात आतिफ तफसीरी मान रहा हूं सबूत मुकद्दमात का, यानी वही हालात जो तारी हो रहे हैं, वही तारी होने वाले हालात मुकद्दमात हैं, जो मूजिब बनते हैं किस बात का? उस इक्तदा के, अमारत के अंदर प्यास के पैदा होने का। अच्छा, तो अब तरूए हालात और सबूत मुकद्दमात, इन दोनों चीजों को एक ही मान लो। ठीक होगी बात? अब ये तरूए हालात या सबूत मुकद्दमात हैं क्या? मुझे बताना, मुझे बनते हैं किस बात का? ले इक्तिजा, कि वो अमारत तकाजा करने लगे, अल हुज्जियत अकलन, अकली तौर पे हुज्जियत का, यानी तकाजा करने लगे अकली तौर पर कि मेरे लिए हुज्जत होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, रुके। ये जो सबूत मुकद्दमात या तरूए हालात का इशारा है ना, ये उसका इशारा है दलील इंसिदाद की तरफ, और दलील इंसिदाद की बहस आगे आएगी। ये मुरक्कब है मिन मुकद्दमातिन अर्बाअतिन। ठीक है? दलील इंसिदाद, ठीक है, कैसे, कितने मुकद्दमात से मुरक्कब है? 4 मुकद्दमात से। अब आओ, मैं वो मुकद्दमात को जो है वो अलग अलग नहीं गिनूंगा। मजमूई नाम उनका क्या है? दलील इंसिदाद। दलील इंसिदाद क्या करती है? ज़न के बारे में हुज्जत को साबित करती है, ज़न के लिए हुज्जत को साबित करती है। लफ्जों पे ध्यान दो। दलील इंसिदाद क्या करती है?
زن کے لیے حجت کو ثابت کر دیا. اچھا، جب وہ دلیل انسداد زن کے لیے حجت کو ثابت کرتی ہے تو یہاں علماء نے سوال کیا ہے کہ بھئی دلیل انسداد زن کے لیے حجت کو ثابت کر رہی ہے بے ای نحو، بے ای طریقت ہے، کس نحو پر، کس طریقے پر ثابت کر رہی ہے؟ تو وہاں پر علماء نے جواب دیے ہیں دو. کچھ علماء نے کہا ہے علی نحو الکاشفیت. دلیل انسداد کیا ہے؟ زن کے لیے کاشف ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر حجت پہلے سے موجود تھی، اس نے آ کے کشف کیا ہے. تو جو ہے دوسرے علماء آ گئے لیکن نہیں، علی نحو الکاشفیت نہیں ہے بلکہ علی نحو الحکومت. نحو الحکومت سے کیا مراد؟ نحو الحکومت سے مراد یہ ہے کہ دلیل انسداد تقاضا کرتی ہے کہ زن کے اوپر حجیت کا حکم لگایا جائے. چیز پہلے سے موجود ہو، یہ آ کے اس سے پردہ اٹھائے، کشف کرے کہ بھائی دیکھو یہ حجت ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے اس کے اندر موجود نہیں ہے حجت، اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ حکم اس پہ لگا دیا جائے. فرق ہے دونوں تعبیروں میں یا نہیں ہے؟ پہلے سے چیز موجود ہو، یہ آ کے اسے صرف پردہ اٹھائے، یہ کاشفیت ہے. پہلے سے چیز موجود نہیں ہے، جیب سے نکال کے بھی دینی ہے کہ جاؤ یہ چیز اس کو دے دو. تو دلیل انسداد کو علی الحکومت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل انسداد اپنی جیب سے حجت نکالے گی اور کہے گی کہ یہ جا کے اس زن کو دے دو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کو کیا تعبیر کیا ہے کہ وہ دلیل انسداد زن کے لیے حجت کو ثابت کرتی ہے علی نحو الحکومت. حکومت کا کیا ترجمہ کریں گے کہ بھئی وہ تقاضا کرتی ہے عقلی طور پہ کہ اس پہ حجت کا حکم لگایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، قبلہ قریل لفظ ہم نے جو ہے وہ او کے ذریعے عطف دیا ہے. ثبوت مقدمات کا کس پہ عطف دیا ہے او کے ذریعے؟ جال پہ. ٹھیک ہے نا؟ محتاج ہے جال کی یا محتاج ہے ثبوت مقدمات کی؟ ثبوت مقدمات سے مراد کیا ہے؟ دلیل انسداد. دلیل انسداد کے اندر ہم نے کتنی طریق نکالے ہیں؟ دو. ایک ہے کاشفیت، ایک ہے حکومت. تو جو ہے اگر کاشفیت والا طریقہ مانا جائے تو اس وقت پھر دلیل انسداد جو حجت ثابت کرے گی وہ حجت شرعی ہوگی. اگر دلیل انسداد کو دلیل حجت مانا جائے اعلیٰ طریق الحکومت، اس وقت پھر جو کہ زن کے لیے حجت ثابت ہوگی وہ حجت عقلی ہوگی. تو جو ہے علی نحو الکاشفیت کی بنا پر جو حجت ثابت ہوگی وہ حجت کون سی ہوگی؟ شرعی. علی نحو الحکومت اگر جو حجت ثابت ہوگی زن کے لیے وہ حجت کون سی ہوگی؟ حجت عقلی. دونوں کا فرق سمجھ گئے ہو نا؟ اچھا، جو قبل القلیل ہم نے لفظ جال استعمال کیا ہے نا کہ بھئی وہ حجت کا ثبوت محتاج ہے جال کا، اور جال کا ترجمہ ہم نے کیا ہے جال تالیفی سے. وہ جال تالیفی کون کرتا ہے؟ شارع. توجہ ہے حسران رضا؟ جال تالیفی کون کرتا ہے؟ شارع. یعنی زن کے وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے شارع کی طرف سے کیا آئے گی؟ حجت کو جال کیا جائے گا. شارع خلق فرمائے گا، جال فرمائے گا، اس کے لیے کیا؟ حجت کا درجہ. ٹھیک. اچھا، تو جال کے اندر ہم نے جو لفظ جال لگایا ہے اس سے اس کا اشارہ ہے حجت شرعی کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دلیل انسداد کے اندر ہیں دو، ایک حجت شرعی ہے، ایک حجت. تو اب حجت شرعی اگر بیان کریں گے تو وہ پہلے بیان ہو چکی ہے، لہذا پھر ہمیں اب کون سی جہت بیان کرنی ہے دلیل انسداد کے اندر؟ دوسری والی جہت جو کون سی ہے؟ حجت عقلی والی. کہتا ہے تقاضا کرے ایسے حالات جو موجب بنے. کس بات کا موجب بنے؟ کہ وہ امارت اپنے لیے عقلی طور پر حجت کا تقاضا کرنے لگے. وہ جو عقلی طور پر حجت کا تقاضا کریں گے وہ امارات بنان اس بنا پہ تقاضا کریں گے عقلی طور پر اعلیٰ تقدیر مقدمات الانسداد بنحو الحکومت. میں اگلی لائن کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو بنان والی ہے. امارت اپنے لیے حجت کا عقلی تقاضا اس بنا پہ کریں گی. کس بنا پہ؟ کہ اگر دلیل انسداد کو کیا جائے؟ لیا جائے. بنان علی تقریر مقدمات الانسداد. مقدمہ دلیل انسداد کے جو مقدمات ہیں ان کی تقریر دی جائے بنحو الحکومت.
बिनाहविल काशफियत उनकी तकरीर ना दी जाए, बिनाहविल हुकूमत वाले मबने की बिना पे तकरीर दी जाए, तो उस वक़्त ये अमारात अपने लिए हुज्जत का अक्लन तकाजा करेंगे। और अगर बिनाहविल काशफियत पर बिना रखेंगे तो फिर अक्लन तकाजा नहीं करेंगे, फिर शरहन तकाजा करेंगे। खलास ना? अच्छा, खुलासा कलाम ये हुआ कि अमारत और जान हुज्जत का तकाजा नहीं रखते, न अला नावल इल्लत न अला नावल इक्तिदा। हाँ, लेकिन हुज्जत को आप साबित करना चाहें तो उसका सबूत और इत्तिसाफ अक्ल मुमकिन समझती है, मुमकिन नहीं समझती। जब मुमकिन समझती है तो अब आप अगर वाकया साबित करने चले हैं तो साबित करने के लिए आपको या जाल तलीफी की एहतियाज है या दलील इंसदाद की एहतियाज है। दलील इंसदाद के अंदर दोनों लोग हैं, एक अकली एक शरई। खलास। अच्छा, ये जो अगली उसने बात कही है ना, उसको कहने की एहतियाज नहीं थी कि आप जाल के मोहताज हैं या दलील इंसदाद के मोहताज हैं, क्योंकि इस बात का ताल्लुक किस मरहले के साथ है? फेलियत के मरहले के साथ है, यानी जिस मरहले में हम जाके बिलफेल हुज्जत को साबित करेंगे उस मरहले के साथ है। लेकिन उसने जो है इम्कान के बाद उस मरहले की तरफ जो है वो राब्त देने के लिए जुमला लगा दिया है कि भाई वो मरहला अलग है, ये मरहला अलग है। अच्छा, वज़ालिक, ज़ालिक का इशारा फिर असल बात की तरफ पलट जाएगा। असल बात क्या थी कि अमारत का तकाजा नहीं रखती, लय साथ काल कात ए, अमारत कात की मानद नहीं है, वज़ालिक कात की मानद नहीं है, ज़ालिक का इशारा उसकी तरफ है। क्यों? ले वजू है, भाई वाज़ेह है, अदम इक्तज़ाए गैर कात, कात के अलावा कोई चीज भी तकाजा नहीं करती लिल हुज्जियत, हुज्जियत का, बिदून ज़ालिक, ज़ालिक के बगैर। ज़ालिक का इशारा किधर है? जाल और दलील इंसदाद की तरफ। इन दोनों के बगैर कोई चीज हुज्जियत का तकाजा नहीं करती। अगर ये दोनों आ जाएं तो इनके आने के बाद, अब अभी हम कह चुके हैं, अमारत के अंदर अपने लिए हुज्जत के तकाजे की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अच्छा, बिदून ज़ालिक का इशारा भी समझ गए हो? अब अगली बात सुन लो। सबूतन, ना सबूत के मकाम पे कात के अलावा कोई चीज हुज्जियत का तकाजा करती है, वला सकूतन, ना सकूत के मकाम पे कात के अलावा कोई चीज हुज्जियत का तकाजा करती है। सबूत के मरले में आ जाओ, बिला खिलाफ। सबूत के मरले में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब उलमा मुत्तफिक हैं। कात के अलावा बाकी इलावा में जो कुछ ले उस इलावा में जानना आ गया, शक आ गया, दो चीजें आ गई ना, उन दोनों में से कोई भी हुज्जियत का तकाजा नहीं करता। किस मरले में? सबूत के मरले में। शक के जरिए तकलीफ साबित नहीं होगी, जन के जरिए तकलीफ साबित नहीं होगी, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। वला सकूतन, सकूत के मरले में भी हुज्जियत का तकाजा नहीं करती। लेकिन वह इनकान रुब्बमा यज़हर फीह यानी फी मकाम सकूत है, मिन बाज़िल मुहक्किकीन अल खिलाफ, बाज़ मुहक्किकीन की तरफ से इख्तिलाफ आया है। इख्तिलाफ आया है से मुराद क्या है भाई? यानी सकूत के मरले में अगर जान हासिल हो जाए तकलीफ के साकित होने का, तो वो कहते हैं कि तकलीफ को साकित समझा जाएगा। ठीक, जबकि मुसन्निफ कहता है कि इस मरले में भी जान हुज्जत नहीं है। जब हुज्जत नहीं है तो फिर अगर अदा हो जाने का आपको जान है तो फिर इससे वो अदा नहीं समझी जाएगी। अच्छा, वल इक्तिफाउ बिल ज़न्न बिल फराग यज़हरु अल खिलाफ वाल इक्तिफा। यज़हरु की इबारत की सियाक़त बताने लगा हूं। जाहिर हुआ है बाज़ मुहक्किकीन से क्या चीज? अल खिलाफ, इख्तिलाफ जाहिर हुआ है। इख्तिलाफ का मुसन्निफ कहता है कि अगर आपको तकलीफ के साकित हो जाने का ज़न हासिल हो गया है तो इससे तकलीफ साकित नहीं होगी। इख्तिलाफ का मतलब फिर क्या है? वो कहते हैं कि अगर ज़न हासिल हो जाए तकलीफ के सकूत का तो ज़न की सूरत में भी तकलीफ को साकित समझा जाएगा। यही है ना इख्तिलाफ? अच्छा, वल इक्तिफाउ बिल ज़न्न बिल फराग, तकलीफ से जिम्मे के फारिग होने का आपको जो जान हासिल हुआ है उस जान पे इक्तिफा किया जाएगा।
اس کو کافی سمجھا جائے گا. وَلَعَلَّهُ شاید کہ یہ جس نے اکتفا یعنی ظن بالفراغ کو کافی سمجھا ہے تکلیف کے سکوت کے لیے، لعلہ شاید کہ اس کا یہ کافی سمجھنا لے اجل اس وجہ سے ہے عدم لزوم دفع ضرر المحتمل کہ وہ ضرر محتمل کے دفع کرنے کو لازم اور واجب نہیں سمجھتا. اس جملے پہ ذرا دھیان دو. ظن کے مورد میں خلاف کا احتمال باقی رہتا ہے. روزانہ یہی بات پڑھتے ہیں نا جی. اچھا، اگر ظن تعلق پائے تکلیف کے ثبوت سے تو احتمال خلاف کیا بنے گا؟ ہو سکتا ہے تکلیف ثابت نہ ہو. احتمال ہے کہ یہ تکلیف تیرے حق میں ثابت نہ. ظن کا تعلق ہو سکوت سے تو احتمال خلاف کیا بنے گا؟ احتمال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف تجھ سے ساکت نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب یہ جو ظن کیا ہے؟ تکلیف ساکت ہو گئی. سکوت کے مرحلے میں آ جاؤ، کیونکہ اب سکوت کا مرحلہ بیان کرنے لگے گا. ظن ہے کس کا؟ تکلیف کے ساکت ہو جانے کا. ظن کا مد مقابل کیا ہے؟ احتمال. احتمال کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تکلیف ساکت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ تکلیف کے ساکت نہ ہونے کا احتمال باقی ہے نا. یہ جو تکلیف کے ساکت نہ ہونے کا احتمال ہے یہ ضرر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضرر محتمل. توجہ ہے حسنین رضا؟ کیا نام ہے آقا جان؟ ضرر. یہ جو احتمال آ رہا ہے کہ تکلیف ہو سکتا ہے ساکت نہ ہوئی ہو تو یہ ضرر ہے نا. اور یہ ضرر یقینی ہے یا احتمالی ہے؟ احتمالی ہے. چونکہ احتمال ہے اس ضرر کا تو بقاء تکلیف کو ہم نام دیں گے ضرر کا. بقاء تکلیف کا باقی رہنا مکلف کے حق میں ضرر ہے. یہ جو بقاء تکلیف ہے اس بقاء تکلیف کا احتمال، بقاء تکلیف کو ہم نام دیتے ہیں ضرر کا. جب ضرر کا نام دیتے ہیں تو یہ ضرر ہے ضرر محتمل. اب اس ضرر محتمل کے بارے میں بحث کریں گے. ضرر محتمل کو رفع کرنا مکلف پہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ بحث ہے. ضرر محتمل کو رفع کرنا، وہ ضرر کے جس کا احتمال ہے کہ مجھے پہنچ سکتا ہے، اس کا رفع کرنا واجب ہے اس ضرر کو یا واجب نہیں ہے. اگر کہتے ہو کہ وہ احتمالی ضرر کو رفع کرنا واجب ہے تو پھر وہ جو ظن ہے نا آپ کو تکلیف کے ساکت ہونے کا، پھر وہ کافی نہیں آئے گا. کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ضرر احتمالی کے رفع کرنے کو واجب قرار دیا ہے. ٹھیک. اچھا، اگر وہ ہے واجب، ضرر احتمالی کو رفع کرنا ہے لازم اور واجب، تو پھر یہ جو آپ کو تکلیف کے ساکت ہونے کا ظن ہے یہ ظن کافی نہیں ہوگا. اور اگر اس کو رفع کرنا واجب نہیں سمجھتے پھر یہ ظن کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. تو ظن جو تکلیف کے سکوت کے بارے میں حاصل ہوا ہے، اس ظن کی کفایت کا دار و مدار اس قاعدہ ضرر پر ہے کہ قاعدہ ضرر میں آپ واجب کے قائل ہیں یا واجب کے قائل نہیں ہیں. واجب کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں آپ اس ظن کی کفایت کا فتویٰ دیں گے. اگر آپ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، وجوب کے قائل ہیں، تو پھر آپ کفایت کا فتویٰ نہیں دے سکتے. واضح ہو گئی بات؟ مصنف کہتے ہیں لعلہ جس نے یہ کفایت کا فتویٰ دیا ہے. پہنچ گئی ہے بات یا نہیں پہنچی؟ تعامل کرو. وَلَعَلَّهُ یہ جو اکتفا بالظن بالفراغ، فراغ یعنی تکلیف سے ذمہ فارغ ہو گیا ہے اور فارغ ہونے کا اسے ظن حاصل ہو گیا ہے. یہ ظن جو ہے اس ظن کی کفایت کا جس نے فتویٰ دیا ہے لعلہ شاید لأجل اس وجہ سے دیا ہے کہ عدم لزوم کا ترجمہ وجوب سے کریں گے. وہ واجب اور لازم نہیں سمجھتا ہے کس چیز کو؟ دفع الضرر المحتمل، ضرر محتمل کے رفع کرنے کو واجب نہیں سمجھتا ہے. شاید اس وجہ سے اس نے ظن بالفراغ کو کافی سمجھا ہے. فتعمل، تأمل میں اب کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف صاحب؟ تأمل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس دو مقام آئے، ایک ہے ثبوت تکلیف کا مقام اور دوسرا ہے سکوت تکلیف کا مقام. یہ جو ضرر محتمل والا قاعدہ ہے نا اس کے جریان کا مورد ثبوت تکلیف ہے. سکوت تکلیف اس کے جریان کا مورد ہی نہیں ہے. سکوت تکلیف جو ہے یہ قاعدہ اشتغال کے جریان کا مورد ہے.
اگر آپ اس ضرر محتمل کو رفع کرنا واجب سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا اشتغال تکلیف سے نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو رفع کرنا واجب نہیں سمجھتے ضرر محتمل کو تو پھر آپ کا ذمہ اس تکلیف سے مشغول ہے۔ سکوت کے مقام پر یہ قاعدہ اشتغال جاری ہوتا ہے، قاعدہ ضرر جاری نہیں ہوتا۔ قاعدہ ضرر کہاں جاری ہوتا ہے؟ ثبوت کے مقام پہ۔ تکلیف کے ثابت ہونے کا جب آپ کو احتمال ہو تو اس وقت پھر وہ ضرر احتمالی ہے، تو اس کے پھر وہاں پھر وجوب اور غیر وجوب کی صورت میں تکلیف کے ثابت ہونے کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ تو قاعدہ ضرر کا جریان کا مورد ثبوت تکلیف ہے، نہ کہ سکوت تکلیف ہے۔ تو دو قاعدے ہیں، ایک ہے قاعدہ اشتغال، ایک قاعدہ ہے ضرر احتمالی کا رفع کرنا۔ ضرر احتمالی کا رفع کرنا اس کا مقام ثبوت تکلیف ہے، قاعدہ اشتغال اس کے جریان کا مورد سکوت تکلیف ہے۔ اور جس نے اکتفا بالظن ظن کی کفایت کا فتویٰ دیا ہے قاعدہ ضرر احتمالی کی بنیاد پہ، اس نے تمسک کرنے میں تھوڑا اشتباہ کی ہے کہ مورد نہیں تھا اس قاعدے کے جریان کا، اور اس نے جاری کر کے اس کے تمسک کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔